أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، تیرے رب کی قسم ہے اتنی دیر تک یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں اور اختلافات میں آپ کو حاکم اور فیصل تسلیم نہ کر لیں، اور جس وقت آپ کسی کام کا فیصلہ کر دیں پھر اس کو تسلیم کرنے میں اپنے سینوں میں کوئی حرج نہ پائیں اور اچھے طریقے سے اس کو مان جائیں۔ تو اس طرح کی قرآن پاک میں کئی ایک آیات بینات ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس شخص کو ایمان والا قرار نہیں دیا گیا جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتا۔ تو ہمیں اپنے تمام معاملات میں، عبادات میں اور روزمرہ کے کاموں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے، ورنہ کہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور اقوال اور فرامین و ارشادات کی مخالفت کر کے جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں۔ تبھی جمادہ ثانیہ کا یہ آخری جو ہے نا دور چل رہا، آخری وقت جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو آئندہ مہینہ اللہ کے فضل و کرم سے وارد ہو رہا ہے رجب، اس ماہ کے حوالے سے بعض لوگوں نے امام جعفر صادق علیہ رحمہ کے نام پر 22 رجب کے کنڈے جو ہیں وہ پکانا شروع کر رکھے ہوتے ہیں، اور تاثر یہ لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ یہ 22 رجب کے کنڈے جو ہیں ان کو پکا کر عوام میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی روح کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ بعض مورخین نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کو 22 رجب ذکر کیا ہے، تو یہ بعض مورخین کے اس ذکر کرنے کی وجہ سے سمجھ یہ آتی ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دشمن ہیں اور بالخصوص امیر معاویہ کا نام بھی اچھے طریقے سے لینا پسند نہیں کرتے، تو ایسے لوگ اس خوشی میں کنڈے پکاتے ہیں کہ امیر معاویہ کی وفات ہو گئی، حالانکہ یہ بدترین رسومات میں سے ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے اس امر میں کوئی ایسی چیز نکال دی جو اس میں سے نہ تھی تو وہ مردود ہے. امر کا معنی یہاں پر دین ہے، کیونکہ یہی حدیث امام لوین کی جز میں اور اسی طرح امام بغوی کی شرح السنہ میں ان لفظوں سے موجود ہے. اور انہی الفاظ کے ساتھ امام ابن رجب نے جامع العلوم والحکم میں بھی ذکر کی ہے کہ من احدث فی دیننا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو دین میں سے نہیں ہے تو وہ چیز مردود ہے. اور صحیح مسلم میں یہ ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بتاتی ہیں کہ جو شخص ایسا کام کرتا ہے جس کی اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے تو ایسے شخص کا وہ عمل مردود ٹھہرتا ہے، عند اللہ قبول نہیں ہے. تو یہ جو لوگ رجب کے کنڈے پکاتے ہیں اس کے حوالے سے میں ایک معروف شیعہ مجتہد محمد حسین نجفی کی ایک کتاب جس کا نام اس نے یہ رکھا ہے اصلاح الرسوم الظاہرہ بکلام العطرۃ الطاہرہ، کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو ان کے ائمہ اہل بیت ہیں تو ائمہ اہل بیت کے کلام کے ساتھ جو ظاہری رسم معاشرے میں رائج ہوئی ہے ان کی اصلاح ہے. تو اصلاح الرسوم الظاہرہ بکلام العطرۃ الطاہرہ کے صفحہ نمبر 283 کے اوپر یہ شیعہ مجتہد محمد حسین نجفی یہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ من جملہ ان غلط رسوم کے 22 رجب کے کنڈے بھی ہیں، اور یہ رسم پہلے پہل ہندوستان سے نکلی اور پھر رفتہ رفتہ مختلف ممالک میں پھیل گئی اور روز بروز پھیل رہی ہے. تو آگے لکھتا ہے کہ مرزا صاحب، یہ ان کے شیعہ کے ایک مجتہد اور عالم ہے، تو کہتا ہے مرزا صاحب نے اپنے انٹرویو میں تسلیم کیا ہے کہ وہ اس ایجاد کے عینی گواہ ہیں کہ ان کے سامنے لکھنؤ میں یہ رسم ایجاد ہوئی، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ محمد حسین نجفی کا اپنے استاد مرزا صاحب سے اس بات کا نقل کرنا واضح کرتا ہے کہ شیعہ حضرات نے لکھنؤ میں یہ رسم ایجاد کی تھی اور اس سے پہلے اسلام میں اس کا کوئی تصور نہ تھا، اس لیے وہ آخر میں کہتا ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو لہذا یہ 22 رجب کے کنڈے جو ہمارے عام سادہ لوگ عوام میں سے اپنے آپ کو اہل السنت والجماعہ کہنے والے ہیں، ان سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ بھائیو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے کوئی وجود نہیں رکھتی یہ بات ہے. اور وہ لوگ یہ کنڈے پکاتے ہیں جو دشمنان صحابہ ہیں اور صحابہ کرام کی وفات کے اوپر خوشی کے جو ہے نا وہ آثار ان کے چہروں پر نمایاں ہوتے ہیں، اور بالخصوص امیر معاویہ کی دشمنی میں زبانیں بھی دراز کرتے ہیں اور ان کے مصالب میں بہت ساری روایات وضع کر لیتے ہیں. تو اس لیے ایسے تمام اعمال سے رجب کے مہینے میں بالخصوص آپ اجتناب کیجئے جن کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں ملتا اور دین اسلام میں اس کی کوئی بیس اور بنیاد نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی رسومات، خرافات اور معاشرے میں پھیلی ہوئی بدعات سے اجتناب کرنے کی کما حق ہو توفیق نصیب فرمائے، اور کما حق ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ کھڑا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. کسی نے سوال کیا کہ اسی مہینے سے متعلق ایک بڑا سوال ہے، کنڈوں کی کیا حقیقت ہے؟ اگر ہمارے قریبی رشتہ دار ہمیں کنڈے کی دعوت دے تو ہم کیا کریں؟
اگر نہیں گئے تو جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان کی ساس ان پر ظلم کریں اور کہتے ہیں کہ دیکھ تمہارے گھر نہیں آئے. ٹھیک, بہرحال ساسوں کے ظلم بہرحال ہر بار آ رہے سوالات میں, ساس ہے نا, ساس نے سانس لینا مشکل کر دی بہنوں کا. ٹھیک, بہرحال ویسا نہیں ہے, سانسیں اچھی بھی ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے, کچھ برے نمونے ہمارے پاس سامنے زیادہ ہے, جیسے کچھ بری بھویں بھی ہوتی ہے تو ویسے کچھ بری سانسیں بھی ہوتی ہے. بہرحال تو کسی نے سوال کیا کہ کنڈوں کی کیا حقیقت ہے. ٹھیک, تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے, چونکہ یہ مہینے سے متعلق اس مہینے میں 2 بدعتیں ہوتی ہیں رجب میں. ایک ہوتا ہے 22 کو جو کنڈوں کی شکل میں ہوتی ہے, اور بہرحال آ رہی ہے میٹھی عید, ٹھیک, یا پوریوں کی عید بولتے ہیں اس کو, اور دوسری جو ہے معراج کی رات لوگ مناتے ہیں. 2 چیزیں ہوتی ہیں. تو آئیے کنڈوں کی کچھ حقیقت جان لیں. کنڈے بہرحال میں سمجھتا ہوں اس کا نام ہی آپ کو بتا رہا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ دن کو عربی میں کیا بولتے بتائیے؟ شریعت میں ہر چیز عربی میں ہے نا, عید الفطر, عید الاضحیٰ, یہ الگ بات ہے, ہم عام زبان میں میٹھی عید اور تیز عید بولتے ہیں اس کو, یا قربانی کی عید اور فطرے کی عید, لیکن اس کے نام ہے عربی میں. اس کے احکامات موجود ہے شریعت میں, عید کو جانے سے پہلے کیا کرنا, آنے کے بعد کیا کرنا, عید الاضحیٰ میں کیسا اور عید الفطر میں کیا فرق ہوگا, فطرہ کب دینا, ان کے مسائل بھی ہیں. یہ کنڈے اگر شریعت میں اس کا رتی برابر بھی مقام ہوں گا تو مجھے صرف کوئی ایک آدمی جو اس کو مناتا ہے, میں اس کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں اس عمل کو, وہ بتا دے تو میں بھی کل سے منانا شروع کر دوں گا. صرف عربی میں بتا دے. دیکھیے اسلام میں ہر عمل, ہر رکن عربی میں ہے, کوئی بھی اٹھا لیجیے. یہ الگ بات ہے کچھ چیزوں کو ہم, جیسا کہ نماز عربی لفظ نہیں ہے, لیکن اس کا مکمل عربی لفظ جو قرآن اور حدیث میں سینکڑوں ہزاروں بار آیا صلاح ہے نا. لیکن الگ بات ہے کہ ہندوستان میں اپنی سہولت کے لیے ہم اس کو نماز بولتے ہیں. نماز کھانا جھکنے کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن عربی موجود ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اس کو اگر نماز بھی بول رہے, صلاح بولے, مسئلہ نہیں آئے گا انشاءاللہ عزیز. لیکن جب بھی شریعت کی اصطلاح میں آئے گا تو آپ کو صلاح ہی لکھنا پڑے گا, وہاں نماز نہیں بول سکتے آپ, لیکن موجود ہے نا. تو ایسا ہوتا ہے, کچھ چیزیں موجود ہیں ہم دوسرے نام سے بولتے ہیں. ٹھیک ہے, روزہ جیسا ہے, صوم ہے لیکن روزہ بولتے ہیں. لیکن یہ کنڈوں کو کیا بولتے ہیں بتائیے عربی میں؟ اگر یہ ہے ثابت تو عربی میں ہونا چاہیے. شریعت کی کوئی بھی چیز آپ عربی کے علاوہ کوئی زبان نہیں بولتے تھے. یہ کنڈے تو فارسی بھی نہیں ہے. چلیے اگر کوئی فقہ سے ثابت کرنا چاہے, حنفی فقہ بھی فارسی میں ہے, تو فارسی میں بھی نہیں ہے. یہ کنڈے کیا ہے؟ وہی آپ کے کنڈے ہیں جس میں آپ جھاڑ لگاتے ہیں, یہ کنڈے ہیں وہ. ہاں یہی کنڈے ہیں وہ جس میں آپ جھاڑ لگاتے ہیں. الگ بات ہے کہ جھاڑ لگانے کی چیزوں مسلمان کھانے کھاتے ہیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ٹھیک, یہی کنڈے ہیں. اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو دیکھیے کنڈوں کے تعلق سے کوئی حقیقت تو نہیں ہے, یہ کوئی تہوار بھی نہیں ہے اسلامی اعتبار سے. یہ سخت قسم کی بدعت ہے, اور یہ مسلمانوں کے حکمراں, ان کے عمرہ اور صحابہ سے نفرت اور بغض نکالنے کا ایک طریقہ ہے. اس کی شروعات کہاں سے ہوئی, پھر یہاں کیسے رائج ہوا, دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کنڈوں کی شروعات اس طرح سے ہوتی ہے کہ شام کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, جن کو جو ہے حسین جو ہے رضی اللہ عنہ نے بہرحال اپنے حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جو ہے خلافت کو بہرحال دے دی, اور اس کے بعد جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو ہے ان کے بعد یہ جو ہے مکمل مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے. جب یہ مکمل مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو انہوں نے بہت سخت نظر رکھی ان لوگوں پر جو اسلام کے اندر درار ڈالنا چاہتے تھے. جن لوگوں نے عثمان ابن عفان کے ساتھ جو سلوک کیا, جو لوگ علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خارج جو تکلیف پہنچا رہے تھے, انہوں نے سبائی اور خارجوں پر بڑی کڑی نظر رکھی اور اتنا سخت ان پہ معاملہ کیا کہ ان کے دور خلافت کے اندر تقریباً ایسی تحریکیں خاموش ہو گئی. چونکہ یہ کئی زمانے سے ایک سخت قسم کے جو حکمران تھے, اور صلاحیتیں ہوتی, ہر آدمی کو صلاحیتیں ہوتی جو اللہ دے رکھتا ہے. ان میں وہ صلاحیت بہت تھی حکمرانی کی اور لوگوں کو گرفت میں رکھنے کی. ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر تھے اپنے آپ میں, اور بہترین حکمران تھے یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بھی کافی عہدوں پر یہ رہے, اور آپ ان کے بعد بھی خلفاء راشدین کی تمام کے زمانے میں یہ کافی بڑے بڑے عہدوں پر رہے. اب یہ بن جاتے ہیں اکیلے مسلمانوں کے سول, جس کو کہیں گے حکمراں. لیکن ان لوگوں کے لیے جو خوارجی ہے, یا اسی طرح جو باطینیہ تھے, یا اسی طرح سبائی تھے, ان کے لیے تو یہ ایک ڈکٹیٹر تھے. کیونکہ ان کو تو انہوں نے بالکل گردن پہ لا کے چھوڑ دیا تھا, مطلب بالکل پکڑ کے رکھا تھا کہ کوئی سازشیں نہ رچے. اس طرح سے انہوں نے عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب کے زمانے میں پورا اضطراب پھیلا دیا تھا پورے مسلم ممالک میں. اب ہوتا یوں ہے کہ ان پر ایک اٹیمپٹ کیا جاتا ہے مرڈر کا. یہ اٹیمپٹ ایک ہی دن میں کیا جاتا ہے 3 صحاباؤں پر, عمر بن خطاب, ٹھیک ہے, معاویہ بن ابی سفیان, ٹھیک ہے, اور ایک عمرو بن عاص. 3 پہ کیا جاتا ہے. عمر بن خطاب شہید ہوتے ہیں, 2 بچ جاتے ہیں. مطلب اتنا پلان تھا یہ کہ 3 سٹیز میں, ایک ہے اس میں سکندریہ میں, الیگزینڈریا میں, ایک ہے شام میں, اور ایک ہے مدینہ میں. 3 اٹیک ہوتے ایک ہی وقت فجر میں. تو عمر ابن خطاب شہید ہوتے ہیں اس اٹیک کے اندر. یہ پلان اٹیک تھا لوگوں کا, مطلب یہ لوگ جو سبائی تھے بہت دنوں سے پلان بنا رہے تھے مسلمانوں کو تکلیف دینے کا اور خارجی. ٹھیک, تو بہرحال عمر ابن خطاب اور عمرو بن عاص اس دن فجر میں لیٹ ہو گئے,
وہ نہ آ سکے، ٹھیک ہے، کوئی اور تھا ان کی جگہ جس پر حملہ ہوا، اور فجر اندھیرے میں ہوتی تو دیکھا نہیں گیا، اس کو یقین تھا کہ امر ہی ہوں گے، اور جو ہے اسی طرح ان پر حملہ ہوا، لیکن یہ حملے کی سازش پہلے ہی کھل گئی اور حملہ آوروں کو سزا دے دی گئی۔ اب اس کے بعد ان کے زمانے میں یہ چلتا رہا، اس کے بعد یہ اپنی طبعی موت مرتے ہیں۔ جب یہ انتقال کرتے ہیں تو وہ دن ہوتا ہے 22 رجب، جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے تو 22 رجب تھی، یہ بات تاریخی حوالوں سے ثابت ہے۔ اب ان لوگوں کو جن کو معاویہ سے دشمنی تھی، جس نے اتنا کڑا ان پر پہرا لگا دیا تھا، جو عثمان بن عفان کے دور میں عثمان بن عفان کی نرمی اور ان سے حسن سلوک نے ان کو سر چڑھا رکھا تھا، مطلب انہوں نے تو ایک اچھے اس سے کہ مسلمانوں کا خون میں اپنے ہاتھوں میں نہیں لینا چاہتا ہوں، چاہتے تو عثمان بن عفان اپنے زمانے میں ان کو کرش کر کے برباد کر کے رکھ دیتے تھے، لیکن یہ سوچ کر کہ مسلمانوں کا خون میں نہیں کرنا چھوڑ دیا۔ لیکن علی بن ابی طالب نے اور اس کے بعد کے خلیفاؤں نے ان کی بہت بری حالت کی، یاد رکھی۔ خود علی بن ابی طالب کو جو یہ بڑا مانتے تھے، علی بن ابی طالب نے ان خارجیوں کو ہزاروں کی تعداد میں مارا اور قتل کیا، اور سبائیوں کو۔ بہرحال اب خوشی تو منانا ہے، خوشی تو منانا ہے، کیسے منائی جائے؟ کہ تو جس کو ہم کہیں گے سنیوں کے سمندر میں ایک اچھے پانی کی اس میں گندی مچھلی تو پکڑی جاتی ہے نا، تو ان لوگوں نے جو سبائی تھے، خارجی تھے، خوشی منانے کا طریقہ نکالا، کہا خاموشی سے خوشی منائی جائیں گی، پردوں کی آڑ میں مٹھائیاں بنائی جائیں گی، وہیں کھائی جائیں گی، وہیں ہاتھ دھو کر باہر نکلا جائے گا تاکہ عوام میں خبر نہ پہنچے گی خلیفہ کی۔ اب ظاہر خلیفہ کا انتقال اور مٹھائی کی دکان پہ رش ہو جائے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا نا کچھ نہ کچھ پرابلم ہے۔ جیسا رزلٹ آئے تو مٹھائی کی دکان پہ رش ہو جاتا ہے، تو آپ کو معلوم 10th کا رزلٹ 12th کا رزلٹ آیا تو پرابلم ہو جائیں گا، کہاں لے جا رہے ہیں مٹھائی، کون ہے یہ منافق، سمجھ میں آ جائیں گا نا۔ تو مٹھائی گھر میں بنائی جائے، خاموشی میں بنائی جائے، گھر کے پردوں میں بنائی جائے، وہیں خاموشی سے بلا کر کھائی جائے، اور وہیں ہاتھ دھویا جائے، اور اس مٹھائی کو وہیں ختم کر دیا جائے تاکہ باہر نہ پتہ چلے اندر کیا ہوا ہے۔ یہ تھا وہ خوشی جو صحابہ کی وفات پر منائی گئی۔ افسوس امت مسلمہ نے اس رسم کو ہو بہو کاپی کیا۔ کنڈا جب جہاں بنتا ہے وہاں پردے لگا دیے جاتے ہیں، خاموشی میں بنتا ہے، کوئی اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا، چونکہ بچے ہاتھ ڈالیں گے باہر لے جا سکتے، مٹھائی معلوم ہو جائے گا۔ وہی طریقہ جو خارجیوں نے اپنایا تھا اور سبائیوں نے خوشی منانے کا، وہی ہے۔ خاموشی میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اس کی انویٹیشن نہیں چھپتے، آ جائیے کنڈے ہیں، آ جائیے کنڈے، لوگ خاموشی میں آتے ہیں، وہیں کھانا کھاتے ہیں، بچاؤ وہیں جمع کر کے رکھ جاتا، اور شام میں جتنا ہے وہ ہاتھ دھونے کا پانی بھی ایک بکیٹ میں جمع ہوتا ہے، پانی کو گڑھا کر کے ڈال دیا جاتا ہے اور بچا ہوا کھانا ڈال کے دفنا دیا جاتا ہے۔ یہ ہے کنڈے۔ خوشی تو کیسی منائی جاتی ہے آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے، خوشی کیسی منائی جاتی ہے آپ کو پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے۔ سمجھ لیجیے آپ کو میں ایک بار کہوں کہ بھائی عبداللہ صاحب گھر آ جائیے، بولو مت کسی کو، خاموشی سے آ جاؤ، پھر عبداللہ صاحب آپ میرے گھر آتے ہیں، میں دروازہ کھول جلدی اندر آ جاؤ، پھر پردہ ڈال دیتا ہوں، پھر گھر کے اندر کے روم میں لے جاتا ہوں جہاں پہلے سے پردہ پڑا ہے، پھر وہاں لے آ کر آپ کو بٹھاتا ہوں، پھر عام برتنوں میں نہیں، لوہے پیتل تانبے اور لوہے کے ایک مٹی کے برتن میں ایک خاموشی سے مٹھائی لاتا ہوں اور آپ کو کھلاؤ، کھاؤ، اور کھانے کے بعد آپ کا ہاتھ پوچھنے لگاتا ہوں، اور اس کے بعد ہاتھ دھونے لگاتا ہوں، اور بچے وہی مٹی کا ڈال دیتا ہوں، اور آپ پوچھتے اس کے بعد کیا ہوا فیض بھائی اتنا ہو گیا؟ میرے کو لڑکا ہوا۔ آپ بولیں گے اتنا خفیہ ہوا؟ خوشی تھی تو کیسے منانی چاہیے تھی؟ ارے بھائی آ جاؤ آج دعوت ہے، کیوں؟ مجھے لڑکا ہوا۔ بھائی لڑکا ہی نہیں، میں لڑکی کی مثال دوں، مجھے لڑکی بھی، آ جاؤ بھائی دعوت ہے، ٹھیک؟ اور آپ آ رہے ہیں، اور بھائی کیا فیض صاحب، کیا اللہ نے بہت آپ کو کیا نواز، آپ باہر سے مبارکباد دیتے ہوئے آ رہے ہیں نا، پھر اندر آ رہے ہیں بیٹھ رہے، یہ ہوں گا نا خوشی۔ اب یہاں کیسی خوشی ہے؟ خاموشی سے بلا کے، پردے ڈال کے، اندر پردے میں پردے، کھانا بھی عام چیزوں میں نہیں، خاموشی سے کھا کر وہیں دفنا کر وہیں پھینکنا، کچھ نہ کچھ تو چال بازی ہے نا، کچھ تو ہے جس کی پردے داری ہے، جس کو بولیں گے پردے میں چھوڑا پورا، کچھ تو ہے جو چھپایا جا رہا ہے راز۔ اب یہ تو چلن کافی زمانے تک خارجی اور یہ چلاتے رہے۔ اس کے بعد اب یہ سنیوں میں کیسا ڈالا جائے ہمیں، تو ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا، جعفر صادق کی نیاز ہے بولی۔ جعفر صادق یہ بہرحال ایک تابعی میں سے ہیں، ان کی بولے نیاز ہے۔ اب اس کو عام عوام کیسے منائے؟ چونکہ عام عوام حنفی ہوتی ہے تو کہا جعفر صادق امام ابو حنیفہ کے استاد ہے بول دیے، جبکہ ان کا ملنا ثابت نہیں ہے دونوں کا، تاکہ اگر ریلیشن ثابت کر دے تو پھر کیا ہوتا ہے، آدمی کو لگتا ہے اپنا لیڈر اور وہ لیڈر تو اور مضبوط ہو جاتا، تو ایک نیا ریلیشن ثابت کیا گیا، بولے استاد اور شاگرد، حالانکہ دونوں کا ملنا اور سننا ثابت نہیں، چونکہ ایک اسٹوڈنٹ کا کسی استاد سے ملنا اور اس کا اس سے سننا، اس سے لیکچر لینا بھی ثابت ہونا ضروری ہے، سما بھی ثابت نہیں، دونوں کا نہ ملنا ثابت ہے نہ سننا ثابت ہے، تو لگا دیا کہ کہا جعفر صادق کی نیاز ہے، اور جو یہ نیاز کرتا اس کا بیڑا پار ہو جاتا، اس کا یہ ہو جاتا، اس کا دکان چل جاتی، اس کا یہ ہو جاتا، اور بس جہل عوام لگی اس کے پیچھے پھر کنڈے منانے۔ تو آج کے دور میں کنڈے ہندوستان میں اکثر جو ہم سے شیعوں سے ہم نے لیے ہیں،
وہ زمانے میں خارجی اور سبائیوں نے کیا، آج شیعوں سے یہ ہم رسم لیتے ہیں اور اس کو دھڑلے سے جو ہے سنی منا رہے ہیں. اس کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے. میں نے تو اتنا تک کہہ دیا نا، صرف کوئی عربی میں ثابت کر دے رسم کا کیا نام ہے اس عمل کا، تو میں بھی کرنا شروع کر دوں کل سے. جو چیز عربی میں جس کی بنیادی اسلامی نہیں ہے، اس کا نام ہی نہیں ہے اس کا، تو اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ سوچا ہی جا سکتا ہے. اور اس حد تک بڑھا دیا گیا کہ کنڈے کی عید، کنڈے کی عید ہو گئی. اب بقرعید کو جو اہتمام سے نہیں منایا جا رہا، رمضان جو اہتمام سے نہیں، کنڈے کی عید منایا جا رہا. ادھار لے کر، ادھار پتہ نہیں کیا کیا کر کے لوگ قرض لے کر کرتے ہیں، اس لیے کہ بولے قرض لے کر کریں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا. جعفر صادق اس کی یہ نیا پار لگا دیں گے. اور پھر وہ پتہ نہیں کہ لکڑہارے کا قصہ بھی ہے کچھ. تبھی وہ بہت غریب تھا، انہوں نے جعفر صادق کی ایک نیاز کر دیا. یو پی کا یہ اودھی جو حکومت تھی یو پی کی، تو حال کا واقعہ ہے 100-150 سال پرانا. نواب جو تھے اودھ کے، اس زمانے میں کوئی ایک تھا، وہ شیعہ تھے لیکن یاد رکھیں اودھ کے نواب. پھر انہوں نے یہ کیے تو ایک لکڑہارے کی اسی تقدیر چمک گئی. بولے کیوں؟ تو وہ انہوں نے جعفر صادق کی نیاز کی. کتاب سے آتے چھوٹے چھوٹے کنڈے کی نیاز یہ، اور بس پھر معاملہ شروعات تو ایسی ہوئی اور آج اس طرح سے بہرحال سنیوں میں منایا جا رہا ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس میں جانا، اس کو منانا، اس کا کھانا ثابت نہیں ہے. اب رہا آپ کا معاملہ کہ آپ کے رشتے دار وہ دعوت دیتے ہیں، آپ نہیں گئے، تو یہ آپ کا اور ان کا معاملہ، آپ سمجھائیے. لیکن جانے کی اور کھانے کی ذات مننے سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے. اپنے کو پرساد دو بول تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے، اپن کنڈے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے. اللہ کا نام لے لیے تو سب ہو جاتا. میرے بھائی، جو چیز پہلے سے حلال ہوتی ہے اس پہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد وہ چیز کھا سکتے ہیں آپ. جو چیز پہلے ہی حلال نہیں سو کیسے کھا سکتے آپ؟ تو لوگ آتے ہیں پھر آپ پوریوں کو حرام بول رہے ہیں. پھر لوگ سوال کرتے ہیں دیکھو میدا حلال ہے حرام ہے؟ حلال. وہ کھوپرا حلال ہے حرام ہے؟ حلال. کشمش حلال ہے حرام ہے؟ حلال. کاجو بادام حلال ہے حرام؟ مغزیات حلال. آپ سب بولتے ہیں حلال. پھر ہاں ہم نے پوری بنا دی تو حرام ہو گئی. ہم اگر پوری بنائے تو تمہارے لیے، وہابیوں کے لیے، فلاں کے لیے حرام ہو جا رہی، باقی چیزوں کو حلال بولتے. میرے بھائی، یہ تمام چیزیں تمہاری درست ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیلا حلال ہے حرام ہے؟ آپ بولیں گے حلال ہے. لڈو حرام ہے حلال ہے؟ حلال ہے. اگر کسی معبود کے سامنے غیر مسلم کے رکھا ہوا رہا تو کھاتے؟ پھر کھاتے کہ حلال ہی ہے نا کیلا؟ تو نہیں بسم اللہ پڑھ کے نہیں چلیں گے نا. اس لیے کہ کسی بھی چیز کا پہلے حلال ہونا شرط ہے، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھا جائیں گا. کیونکہ یہ کھانا جعفر صادق کے نام سے یا پتہ نہیں کس کے نام سے منایا جا رہا ہے. جو نیاز ہو رہی ہے جس شریعت میں، اللہ کے علاوہ کسی کی نظر اور نیاز کرنا جائز نہیں ہے. تو جو چیز جائز ہی نہیں اس کو بسم اللہ پڑھنے سے حلال کیسی ہوگی؟ جو چیز پہلے سے حلال ہوتی ہے اس پہ بسم اللہ پڑھنے سے وہ آپ پہ حلال ہو جاتی ہے. جو چیز پہلے ہی درست نہیں ہے تو بہرحال یہ درست نہیں ہے. اس میں پارٹ لینا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا بھی درست نہیں ہے. ایک بار ہوتا، میں ایک جگہ ہمارے گھر کا کام چل رہا تھا، وہاں گیا. ایک خاتون نے کہا 2 منٹ فیض بھائی آئے، چونکہ ایک دعوت چھپ کے دی جاتی ہے نا، بولنا نہیں پڑتا، آ جائیے بولتے. حالانکہ باویس کو سب کچھ سمجھتا ہے کہ مجھے میرے گمان میں بھی نہیں کہ باویس ہے اس دن، سوچتے ہی کہاں کہ ایسی چیزیں ہو رہی. انہوں نے کہا بس آ جائیے. میں گھر چلا گیا ان کی، چونکہ وہ بازو رہتے تھے. گھر گیا تو دروازے اندر جب بیٹھا تو دیکھا وائٹ چادر وائٹ سب لگا ہوا، اور سامنے وہ اسپیشل رہتے نا کنڈ مارے، پھنس گیا آ کر. میں ان کو سمجھایا دیکھیے درست نہیں بولے آپ بسم اللہ پڑھ کے کھا لو. آپ کو الگ والا لا کے دیتے جس پہ ہم فاتح نہیں. انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں چلیں گا، آپ مجھے معذرت کر دیں انشاءاللہ. پھر کبھی آپ پوریاں بنائیں گے تو میں ضرور آ کر کھاؤں گا آپ کے پاس، لیکن ابھی نہیں. کیونکہ ان کے دل رکھنے کے لیے میں غلط کام تو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، وہ میرے لیے بہت محبوب ہے، وہ میرے بہت چہیت ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ میں کسی کو بھی نہیں چاہتا ہوں. اس کے بعد تو ٹھیک ہے بھائی، آپ بڑی محبت کرتا ہوں، آپ میرے پڑوسی ہے، سب ہے، لیکن اس معاملے میں میری محبت آپ سے کم ہے نا. محبت کے درجات ہوتے ہیں نا، ماں سے محبت، باپ سے محبت، بیوی سے محبت، بچوں سے، سب کے درجات ہیں نا، سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے نا. تو میں بہرحال اس معاملے میں جو یہ نہیں کر سکتا. معذرت چاہیے ان سے، اور ان کو بھی تعلیم ملیں گی. یار آپ بول رہے میں وہ عمل کرنا درست نہیں، بسم اللہ پڑھ کے کھا سکتا ہوں، اور کھاتے بیٹھے اور پھر بولے غلط ہے، یہ اچھا نہیں. کوئی بولیں یار عجیب بات ہے یار، یہ کھاتے اور بولتے غلط ہے. تو آپ جا نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، حصہ نہیں لے سکتے. اب کچھ لوگ سوال کرتے میری کرانے دکان لوگ آ کے سامان خریدتے. دیکھیے آپ کو بیچنے میں سامان کچھ نہیں، بنانے والا کچھ بھی بنائے اس کا مسئلہ ہے، وہ آپ کا مسئلہ نہیں، وہ پارٹ آپ کا نہیں، آپ مکلف ہی نہیں اس معاملے. تو لہٰذا کنڈے کی حقیقت یہ ہے، اور اس سے بہرحال اجتناب کرے. چونکہ اس مہینے سے نسبت تھی، اس لیے بہرحال میں نے مناسب سمجھا کہ جواب دے دوں. السلام علیکم. فیض صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں آیت کریمہ کے نام سے تقریب منعقد کی جاتی ہے، اور محلے کی تمام عورتیں جمع ہو کر 1.25 لاکھ مرتبہ کچھ وہ قرآن شریف کی آیت پڑھتی ہیں. اس کے بعد میں کھانا بنتا ہے اور بطور تبرک اس کا استعمال ہوتا ہے. تو کیا یہ جائز ہے یا بدعت ہے؟ یہ میرا سوال کیا ہے کہ بہت سی جگہ لوگ آیت کریمہ کی مجلس کرتے ہیں، ایک مخصوص آیت پڑھتے ہیں 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ بار، کچھ عورتیں جمع ہوتی، پھر اس کے بعد کھانا بنتا ہے جو بطور تبرک جو ہے بہرحال دیا جاتا ہے. بہرحال یاد رکھیے، بہت سے لوگ بولتے ہیں قرآن تو پڑھ رہے ہیں ہم، لیکن قرآن کو بھی ویسا پڑھنا ہے جیسا اللہ کی کتاب نے خود یا رسول اللہ نے نہیں کیا ہے، صحابہ نے، وہ پڑھنا بھی غلط ہو جاتا. تو لہٰذا آیت کریمہ کی کوئی مجلس کسی صحابی نے کی کبھی، یا آپ نے زندگی میں کیا؟ نہیں.
اچھا آیت کریمہ بول کے ایک آیت کو کریم کر دی، باقی سب کو ختم کر دیا کیا آپ نے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ٹھیک، یہ آیت کریمہ. ارے بھائی قرآن کی ہر آیت کریم ہے، مجید ہے نا، سبھی آیتیں بزرگی والی ہے، اپنے اندر جو ہے ہمارے لیے کرم لے کر آتی ہے، اللہ سے برکت ہے، سب ہے اس کے اندر، بہت سی صفتیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بہرحال کریم آیت کریمہ بول کر ایک مخصوص آیت پڑھتے سوا لاکھ بار بینجوں پر، پھر وہ عورتیں بھی مقدس ہو جاتی ہے، وہ بینجیں بھی مقدس ہو جاتی ہے، وہ کھانا بھی مقدس ہو جاتا ہے، ہر چیز مقدس بن جاتی ہے اس گھر کی. یہ سب بدعات ہے. ایک سوا لاکھ بار بیچارے آیت پڑھ رہے، قرآن کی آیت پڑھ رہے، لیکن کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا؟ ہر وہ کام جو دین میں نیا ہو، جس کی اصل یا بنیاد شریعت میں نہ ملتی ہو، وہ بدعت ہے. تو یہ اس کی ہے؟ ایسا بینجا پڑھ کے کبھی آپ نے کیا؟ یا تسبیح پڑھ کے آپ نے کبھی کیا؟ یا انگلیوں پہ بھی کیا؟ سوا لاکھ بار نہیں کیا. جو گنتی والے کلمات بہت چند ہیں، بہت مختصر. قرآن حدیث میں گنتی والے اتنے بار پڑھواتا، جیسا کہ ہر فجر کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی گنتی ہے. اس سے بڑا میں نے آج تک نہیں پڑھا، ہو سکتا ہوں گی، میں نے نہیں پڑھا. 100 مرتبہ سے زیادہ گنتیاں نہیں کہیں بھی شریعت. 100 مرتبہ جو شخص اس کو صبح پڑھ لے تو دن بھر اس پہ جادو اور زہر کا اثر نہیں ہوتا ہے. ٹھیک، یہی چھ سب سے بڑی. باقی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 3 بار درود شریف، 10 بار صبح درود، 10 بار شام میں، ایسی چھ. باقی سب 100 کے اندر ہی ہے. تو یہ سوا لاکھ کہاں سے آ گیا آپ کے پاس؟ تو یہ آپ نے دل سے کیا نا، جو آپ نے کیا. پھر اس آیت کو کریمہ کو کہ آپ نے کبھی پڑھا ایسا بولا کہ یہ پڑھا کرو، اس سے اللہ کرم کرتا ہے، رحم کرتا ہے، فضل کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو یاد رکھیے یہ تمام چیزیں بدعت ہے. اور پھر کتنے خرافات ہوتے ہیں مجھے بولنے کی ضرورت نہیں. وہ چنوں کے ساتھ سلوک ہو رہا، کوئی چاول رہا، کوئی پان میں ڈال کے کھا رہا، کوئی اس کو چوس رہا. پھر وہ بولے وہ چاول جو بنتے ہیں اس کے اوپر اللہ لکھا ہوا گیا تو کام ہو جاتا، اللہ نہیں آیا تو. اور وہ چاول پر اللہ تو سب کو دکھائی دے سکتا نا. امیجنیشن کتنے چاول ہے، کس کو بھی ملاتا جائیے اللہ بن جاتا. ہوتا ہے نا. ایک مرتبہ ایک صاحب بولنے لگے، ارے 11 ربیع الاول کی رات، مطلب 12 کی رات، معاف کرنا، وہ رات پہلے آتی، تو اسی رات بولے چاند میں محمد دکھ رہا لکھا ہوا. وہ بولنے لگے، میرے ساتھی گاڑی میں تھے میرے، اور ہم راستے سے آ رہے تھے ایک پہاڑی علاقے میں سے. تو بولے اورنگ آباد سے فون آیا ان کو، چاند میں محمد دکھ رہا. بولے تو میں نے ان کو کہا ارے دیکھو چاند میں فیض لکھا ہوا دکھ رہا، دیکھو دیکھو. میں نے کہا چاند کے بلیک اسپاٹس کو کس کو کہیں بھی ملا دیا تو کچھ ہی بنتا بھائی. اب اور سے تم دیکھیں گے تو محمد بھی دکھیں گا، فیض بھی دکھیں گا، اور بھی دکھتا ہے، عاشق معشوقوں کو وہ بھی دکھتے، اس کے اندر سب دکھتا ان کو تھا نا، کچھ بھی دکھیں گا. میرے بولا ایسا تو کچھ بھی ملا سکتے. اب چاول کو تو اللہ دکھنا اتنا آسان ہے، کتنے چاول ایک دھار کو ملا لیجیے، دیکھو دیکھو لام. بولے اب کام ہو گیا آپ کا. یہ سب فالتو باتیں، یہ سب خرافات ہیں. اور پڑھنے والی مخلص نہیں رہتے اس میں. 1.25 لاکھ بار 4 گھنٹے میں کہاں سے ہوتا؟ خالی بیجا کھڑ 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 ڈالتے رہتے، چونکہ باجی نے بلائے ہوئے نہیں بول سکتے، میٹھے چاول کھانے کا چل جانے کا. میں خود بتاتا ہوں، ہمارے پاس ایک مسجد میں بلاتے تھے ہم کو 1.25 لاکھ بار آیتیں کریمہ. چھوٹے تھے ہم تو ہمارے عربی سے پورے بچوں کو بھیجتے تھے، تو ہم تو صرف میٹھے چاول کھانے جاتے تھے. بچوں کو کیا ہے کھانے پینے سے بٹھا دیتے تھے، ٹھیک، اور بولتے تھے پڑھو. ہاں بس 10 منٹ میں اتنا ڈھیر پڑھ لیتے تھے ہم. بس وہ ڈبے میں سے بیج لینے کا، بس مولوی صاحب دیکھے تو رک جانے کا، انہوں نے نہیں دیکھ رہے کھڑا کھڑ گراتے آنے کا. پھر انہوں نے وہ شانے تھے، انہوں نے پھر بولا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. پھر وہ نظر رکھتے تھے گنتی کے اوپر کہ مطلب اتنے دیر میں اتنے ہوتے، تو پھر ہم بھی شانے تھے اتنی دیر میں اتنے ہی ڈالتے تھے، بس رک جاتے تھے. پھر پڑھنا نہیں تھا ہم نے، کہ تو میٹھا کھانے سے مطلب تھا، یا وہ مسجد میں کچھ تبرک ملتا تھا، پہلے کامن تھا ہی. تو بہرحال یہ شریعتاً درست و جائز نہیں ہے. اسے پکاریں گے اور کائنات میں سب سے اعلیٰ اور برپا ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. فضیلت الشیخ مولانا مقصود احمد سلفی حفظہ اللہ سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور فضیلت الشیخ مفتی محمد اشرف علی حفظہ اللہ کا تعارف کروائیں. اور صوبہ سرحد جو خیبر پختونخوا بن چکا ہے، وہاں پر اور بھی علماء اہل حدیث ہوئے ہیں. یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے. علامہ شہید نے کہا تھا، اور کائنات کے یہ چاند ستارے سورج یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں. تو تشریف لاتے ہیں فضیلت الشیخ مولانا مقصود احمد سلفی حفظہ اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. محترم جناب ڈاکٹر سید طالب الرحمان شاہ صاحب اور دیگر علماء کرام اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس اجتماع سے
کسی ساتھی کے دل میں کوئی مغالطہ پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نہ کرے یہ کوئی نیا فرقہ ہے، یہ کسی نئی بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اللہ کے ہاں قبول دین کون سا ہے؟ آپ جواب دے دیجئے، کون سا دین ہے؟ پابندی تو نہیں ہے نا میرے حال میں؟ اللہ کے ہاں قبول دین کون سا ہے؟ اسلام۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے کائنات میں اگر کوئی جماعت کے دعویٰ رکھتی ہے کہ جو کوئی دعوت اور فکر اور سوچ رکھتی ہے اس اسلام کی دعوت کی، تو اگر وہ اہل حدیث جماعت نہیں ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ کائنات میں کوئی دوسری جماعت نہیں ہے۔ اگر کوئی جماعت کائنات میں اسلام کی دعوت دینے والی ہے تو وہ صرف اور صرف اہل حدیث جماعت ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہادی و رہبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ بلند آواز سے میرے بھائیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی۔ میں تم میں کتنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں؟ ذرا بلند آواز سے، کتنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں؟ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ مجھ سے پہلے میرے بھائی بڑے اعلیٰ طریقے سے بیان کر رہے تھے کہ 4 صدی ہجری میں اہل تقلید کی کارستانی عام ہوئی اور اس سے پہلے یہ تفریق کوئی نہیں تھی، لیکن یہ بھی شکر ہے کہ اہل تحقیق شروع سے رہے۔ اس وقت بھی ان کا مقابلہ کیا تو کس نے کیا؟ اہل تحقیق نے کیا۔ اور اہل تحقیق کا وہ گروہ کہ جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ میری جماعت میں ایک گروہ ایسا رہے گا جو ہمیشہ حق پر رہے گا اور جو ہمیشہ حق بات کہتا رہے گا۔ کائنات والے اسے نقصان پہنچانا چاہیں گے لیکن اسے نقصان پہنچا سکتے نہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، وقت بہت کم ہے، کوئی لمبی چوڑی تقریر میں نہیں کرنا چاہتا، صرف آپ کو خیبر پختونخوا کی تھوڑی سی حالت بتانا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا یہ ان لوگوں کا علاقہ ہے جو اہل تقلید کا گڑھ ہے، اور اس اہل تقلید میں بھی وہاں پر دیوبند کا گڑھ ہے اور تبلیغی جماعت کا گڑھ ہے۔ اور وہاں پر میرے بھائیوں حالت یہ تھی کہ 1983 میں خود اہل حدیث ہوا، اور وہ کس طرح اہل حدیث ہوا کہ میں تبلیغی جماعت میں تھا۔ میرے محترم استاد جو تھے مدرسہ فیض العلوم اسلامیہ میں مولانا ولی محمد صاحب، ان سے میں قرآن کا ترجمہ پڑھتا تھا۔ مجھے میرے ایک ساتھی نے، یا ہمارے علاقے کے بہت بڑی معروف تاجر شخصیت تھی، ان کو کسی نے مشکات شریف کا نسخہ دیا اور وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا محلے میں کہ یار یہ لڑکا بڑا تبلیغی جماعت کے ساتھ پھرتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ تم احادیث کی کتاب کا نسخہ لے لو اور اس کو پڑھا کرو۔ اس کو یہاں پنجاب سے کسی نے دیا۔ جب میں نے اس مشکات شریف کو پڑھنا شروع کیا اور دل میں ایک ایسے ہی ارادہ کر لیا کہ اے مقصود، دین جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں، جس طرح مجھ سے پہلے میرے بھائی نے بڑے واضح طریقے سے بتایا کہ الحمدللہ میں یہ دعوے سے ثابت کر سکتا ہوں، اور یہ ساری بات دعوے سے ثابت ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اہل حدیث تھے، اہل حدیث تھے۔ انہوں نے صفا الفاظ میں کہا ہے کہ میرا مذہب جو ہے وہ صحیح حدیث ہے۔ میرے ذہن میں یہ بات تھی۔ الحمدللہ ہم حنفی اس حوالے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سب سے زیادہ ماننے والے ہیں، تم اس چیز میں بھی پیچھے رہ گئے ہو۔ تو میں نے مشکات کا مطالعہ کیا تو پڑھتے پڑھتے اس میں 1-2 حدیثیں آ گئی، اور حدیث کیا تھی کہ وہاں پر یہ حدیث آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھا کرو تو قرآن پڑھ کے اللہ سے مانگا کرو، عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ لوگ قرآن پڑھ کے لوگوں سے مانگے گی۔ صحابی رسول کہتا ہے کہ ایک دن میں جب بازار میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص قرآن پڑھ کے لوگوں سے مانگ رہا تھا۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، آج یہ زمانہ ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ اور میں جس استاد محترم کے ساتھ ترجمہ پڑھ رہا تھا، وہ میرے استاد ہمیں گھروں میں ختموں کے لیے لے جاتے تھے۔ کس کے لیے؟ ختم کرنے کے لیے۔ اور آپ یقین کریں کہ ایک دن ختم کے لیے ان کے ساتھ 5-10 لوگ ہوتے جن سے جا کر کسی کے گھر میں ختم پڑھا جاتا، تو ان کے پاس جس وقت لوگوں کو لے کے جاتے تو وہاں گھر والے کو باقاعدہ کہہ دیا جاتا کہ بھائی یہ جو ہے کوئی بیچارہ بنیان بیچتا ہے
کوئی ناڑے بیچتا ہے، کوئی عطر بیچتا ہے، ان کا 1 گھنٹہ جو ہے بڑا قیمتی ہوتا ہے، تو یہ آپ کے پاس آئیں گے ختم کرنے کے لیے، تو اس ختم کے لیے ان کو اتنے 10 روپے اس وقت کے حساب سے، اور ہماری یہ ذہن سازی کی گئی تھی کہ جتنے پیسے کمانے ہیں استاد محترم کو دینے ہیں، تو یہ سارا سسٹم وہاں پر چلا ہوا تھا۔ تو ایک دن ہمارے پاس ساتھی کم تھے، ایک وہاں پر چونا گاریوں جو چونا کلی کرنے والا نہیں ہوتا، اس کو اٹھایا کہ بھائی تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ وہ کہتا جی استاد جی میں نے تو قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا۔ کہتا خیر ہے کوئی بات نہیں، صرف تم کھول کے بیٹھ جاؤ نا، یہ بھی فضائل ہے۔ اور جب ہم جا کے وہاں بیٹھ گئے تو پھر استاد محترم اسے کہتے ہیں کہ یار خدا کو مانو، کوئی تھوڑا سا ہلو تو صحیح کہ صاحب بیت کو پتہ لگے کہ تم قرآن پڑھ رہے ہو۔ میرے بھائیوں یہ وہ دھوکہ۔ پھر میں نے جب یہ پڑھا تو میرا دل اندر سے کھول اٹھا۔ میں نے اپنے استاد محترم کو کہا کہ استاد جی آج میرے گھر آئے، 6 بجے میں نے ختم کرنا ہے، آپ آگے ختم کیجئے گا۔ تو مجھے استاد محترم کہتے ہیں اچھا تم چائے وائے تیار رکھنا، انشاءاللہ ہم 6 بجے آ جائیں۔ وہ جب تشریف لائے، ختم پڑھوا لیا، چائے پلا لی، اس کے بعد میں نے اپنے استاد محترم کو کہا کہ مولانا حضرت محترم صاحب یہ ایک کتاب مجھے کسی دوست نے ہدیہ میں دی ہے، مشکات، ذرا مجھے یہ بتائے کہ یہ کتاب کیسی ہے۔ کہتا ہے بڑی بہترین ہے، یہ دیکھو اس میں جنت کا باب ہے، یہ فلاں باب ہے، یہ فلاں باب ہے، یہ ہم نے اپنے مدارس میں پڑھی ہے۔ میں نے کہا اچھا اس میں مجھے 2 احادیث کی سمجھ نہیں آتی، ذرا مجھے ان 2 احادیث کی سمجھ بتا دی۔ کہتا ہے اچھا بتاؤ کون سی 2 احادیث ہے؟ میں نے وہ 2 احادیث نکال کے اس کے سامنے رکھ دی۔ ایک وہ کہ جب قرآن پڑھو تو اللہ سے مانگو، اور دوسرا وہ جو قرآن پڑھ کے لوگوں سے کھاتے پیتے ہیں قیامت کے دن ان کے منہوں پر گوشت نہیں ہوگا۔ جب میں نے اپنے استاد محترم کو یہ بتائی تو استاد محترم کا رنگ متغیر ہو گیا۔ مجھے کہتے ہیں مقصود تو وہابی ہو گیا ہے، اور ایک دم کہتے ہیں کہ تم مجھے بتاؤ کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں اپنے لوگوں کے جو مختلف علماء اور خطباء کے وظیفے کیوں مقرر کیے تھے؟ میں نے کہا استاد محترم آپ مسجد میں تنخواہ لیتے ہیں، میرا اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں اس کے اوپر کوئی وہ نہیں کر رہا۔ مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ جو آپ مجھ سے کام کروا رہے ہیں، ہماری مسجد کے دوسرے لوگوں سے کام کروا رہے ہیں، اس کی کیا سند ہے؟ تو آپ یقین کریں بڑے غصے سے اٹھ کر چلے گئے۔ پھر یہ کہ میں نے اس میں آمین کا پڑھا، رفع دین کا پڑھا، میں نے وہ بھی شروع کر دیا۔ مجھے کوئی اہل حدیث دعوت لے کر میرے پاس نہیں آیا، میں نے خود تحقیق سے جب یہ پڑھا تو میں نے مسجد میں جا کر ایک دن سینے پر ہاتھ بھی باندھ لیا، آمین بھی کر دی۔ استاد محترم آئے، غصے سے میرا ہاتھ نیچے کرتے، میں اوپر کرتا ہوں وہ نیچے کرتے ہیں۔ پھر اتنے غصے ہوئے کہ مجھے مسجد سے نکال دو کہ اب تم اس مسجد میں نہیں آ سکتے، کیونکہ تمہاری وجہ سے میرے لوگ جو ہے سارے مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی میرے بھائیوں کہ یہ وہاں پر خیبر پختونخوا میں ان کے پیٹ کا مسئلہ تھا، اور اس پیٹ کی وجہ سے وہ لوگ مجبور تھے۔ اور میں آپ کو ایک خوشی کی بات بتاتا ہوں کہ اسی مدرسے میں پچھلے 2-3 ماہ پہلے میں وہاں پر کسی کام سے گیا اور شام کی نماز کا ٹائم ہو گیا، اور میں گیا تو ان کے بیٹے مولانا داؤد شاہ صاحب وہ شام کی نماز کے بعد درس دے رہے تھے۔ انہوں نے جو ہی مجھے دیکھا تو ایک دم وہ درس چھوڑ کے میرے پاس آ گئے اور مجھے کہتے ہیں کہ مقصود آ جاؤ تم یہاں پر درس دے دو۔ تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک بہت بڑی تبدیلی ہے کہ کل تک جس مسجد سے ہمیں نکالا گیا، آج اس مسجد میں میں نے خود بیٹھ کر قرآن کا درس دیا، اور میرے دل میں وہ خوشی تھی۔ اور اس مولانا صاحب میرے استاد محترم سے جو لڑائیاں وہ میں آپ کو نہیں بیان کر سکتا کہ وہاں قبرستان میں کہا اس نے میرے ساتھ لڑائیاں نہیں کی۔ ان ساری بات کے سنانے کا وقت بہت کم ہے۔ میرا مقصد کیا تھا؟ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ خیبر پختونخوا میں تقلید کی یہ حالت تھی، اور اس میں ایک وجہ اور بھی تھی کہ ہم لوگ موٹا گوشت کھاتے ہیں۔ کون سا گوشت؟ موٹا گوشت۔ یہ جو موٹا گوشت جو انڈیا میں جو بھی گائے بھینس جو ہے نا جو بیمار ہو جاتی ہے، وہ ساری کی ساری کہتے ہیں جی اس کو کہاں پہنچا دو؟ پشاور میں پہنچا دو، کیونکہ یہ لوگ جو ہے یہ کھاتے ہیں، اور وہ سارا موٹا گوشت کھانے کی وجہ سے ہماری عقلیں بھی موٹی تھی۔ ہم نے کیا کیا کہ اپنے سارا کچھ جو ہے اپنے علماء کو، اپنے ائمہ کو، ان کو جو ہمارے بڑے تھے ان کو دے دیا، اور اس کی وجہ سے آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ حضرت مولانا حسن جان صاحب کا نام آپ نے سنا ہے، قومی اسمبلی کے MNA رہ چکے ہیں، اور جب وہ ولی خان کے مقابلے میں جو کہ انٹرنیشنل لیول کا لیڈر تھا اس کے مقابلے میں کھڑے ہوا، تو اس کے مقابلے میں ولی خان نے یہ اس کی تحقیر کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر یہ مولوی میرے مقابلے میں جیت گیا تو میں کیا کروں گا کہ ہمیشہ کے لیے سیاست چھوڑ دوں گا۔ کیا چھوڑ دوں گا؟ سیاست چھوڑ دوں گا۔ اور یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ اس مولوی کے ہاتھوں، مولانا حسن جان کے ہاتھوں ولی خان نے شکست کھائی، تاریخی شکست کھائی، اور اس شکست کھانے کے بعد ولی خان نے اپنے قول کے مطابق اتنا پکا تھا، کمیونسٹ تھا، جو کچھ بھی تھا اتنا پکا تھا کہ اس نے ہمیشہ کے لیے سیاست چھوڑ دی کہ نہیں، اور مکمل سیاست چھوڑ دی۔ اس وجہ سے میرے کہنے کا یہ مقصد کیا تھا کہ وہاں پر علماء کا ایک ہولڈ ہے، ان لوگوں کا ہولڈ ہے، اور وہاں پر اہل تحقیق کی بات کرنا
بہت مشکل بات تھی. میں کچھ نام لیتا ہوں. شیخ عبدالعزیز نورستانی صاحب حفظہ اللہ, یہ جو ہیں ابتدائی طور پہ اگر ان کی ہسٹری بھی آپ پڑھیں تو وہ پہلی شخصیت ہے السابقون الاولون, خیبر پختونخوا میں جو پہلے اہل حدیث ہوئے اور انہوں نے وہاں پر کام شروع کیا. پھر شیخ شمس الدین اغوانی, پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا نام شیخ عبدالسلام رستمی صاحب. وہ کون, کہاں سے آئے؟ وہ بھی انہی لوگوں میں سے آئے. پھر انہی کے ایک شخص جو شاگرد تھے شیخ امین اللہ پشاوری, بہت بڑا نام عرب اور عجم میں اور تقوی کے لحاظ سے, وہ کہاں سے تشریف لائے؟ انہی میں سے تشریف لائے. پھر ان کے سمیع اللہ صاحب اور بے شمار مولانا فضل احد صاحب, اور ابھی ایک نام, یعنی یہ سارے نام تو چلو ٹھیک ہے آئے ہیں, ایک نام جو بڑا اہم نام خیبر پختونخوا سے, وہ مولانا حسن جان جو بہت بڑی شخصیت صوبہ سرحد کی خیبر پختونخوا کی, ان کے بھتیجے مولانا اشرف علی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور ان کی استقامت اور ان کی جان اور مال میں برکت فرمائے. یہ مسلک اہل حدیث قبول کر کے تشریف لائے, اور یہ بہت بڑی ایک چینج ہے خیبر پختونخوا میں, کہ اب جس طرح ہمارے حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا تھا کہ یہ صدی جو ہے اہل تحقیق کی صدی ہے اور یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے. اور میں آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ واقعتاً یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے, لیکن اس پہ ایک بات افسوس والی ہمارے اینڈ پہ ہے, اور وہ کیا ہے کہ اہل تقلید جو تھے انہوں نے جو بھی مسلک اپنایا, جو بھی کام کیا, اس کے لیے پھر سر در تن لگا کے وہ لوگ شروع ہو گئے. اب آپ دیکھ لیجئے جس طرح کہ ہم ان کے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں جی, سر بکف سر بلند دیوبند, اپنے اکابر کو, اپنے مدارس کو, اپنی جگہوں کو کس طریقے سے انہوں نے اٹھایا. لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ہم اپنے جو ہمارے بزرگ ہیں ان کا نام بھی صحیح طریقے سے آگے نہیں لے جا سکے. یہ جو ہمارے پاس شخصیات ہیں, سید طالب الرحمان شاہ صاحب, ڈاکٹر صاحب, یہ بہت بڑی شخصیات ہیں. یعنی دیکھیں ان کے آنے سے کتنی بڑی چینج آئی ہے. تو ان لوگوں کا جو ہے ہمیں احسان ماننا چاہیے. ان لوگوں نے بڑی خدمت کی ہے اور ان کے دست و بازو بننا چاہیے. اور میں ابھی جو مولانا اشرف علی صاحب کی ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ دیکھیں آپ کے ماحول میں یہ ایک ایسا عالم جس کا چند لوگوں کا مجمع اور وہ تبدیل ہو کر آ جائے, اس کے لیے بڑا آسان ہے. مولانا اشرف علی صاحب 1 سال یعنی انہوں نے تبلیغ میں لگایا ہے. یعنی یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص اپنا سب کچھ لگا کے تبلیغ میں جائے اور اتنی بڑی قربانی دے. اور پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پشاور کا مرکز, چارسدے کا مرکز, کبھی کون سا مرکز, کبھی کون سا مرکز جو تبلیغیوں کا مرکز ہے, وہاں پر ان کی تقاریر, وہاں پر ان کے بیانات, اور پھر بڑے بڑے جو مجمع, ایسے مجمع کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. یہ سارا کچھ مجمع, اتنے بڑے بڑے مدارس, اتنے بڑے بڑے نام, اتنی بڑی بڑی دنیا چھوڑ کر آنا اور پھر مسلک اہل حدیث کو قبول کرنا, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے. تو میں ان کو, اگر آپ کی اجازت ہو کہ آپ کو, میں ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ مولانا مفتی اشرف علی صاحب یہاں پر تشریف لائیں اور یہ بیان فرمائے کہ انہوں نے یہ مسلک اہل حدیث قبول کیا تو کیوں کیا, اور اس مسلک اہل حدیث کی کیا خاصیت ان کو نظر. فیض بھائی, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مرنے والے کے نام سے قرآن خوانی پڑھنا, 30واں کرنا یا 40واں کرنا, کیا درست ہے؟ اگر یہ درست نہیں ہے تو پھر اولاد اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ پہلا سوال. دوسرا سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو ہینڈی کیپ ہونے کے نام سے, یعنی بہرا ہونے کے نام سے جو پاس وغیرہ بناتے ہیں جس میں ST وغیرہ میں رعایت ملتی ہے, تو کیا یہ بھی جھوٹ میں شمار ہوگا؟ بھائی 2 سوال کی. میں اس سے پہلے کہ اعلان کر دوں خیال پورے کہ رضوان صاحب ان کو باہر خواتین بلا رہے ہیں. رضوان صاحب ان کو خواتین باہر ان کا انتظار کر رہے ہیں. رضوان, ٹھیک. بھائی 2 سوال کیے کہ یہ کہ قرآن خوانی کرنا 10واں 20واں 30واں 40واں اس طرح کے جو رسومات ہوتے موت کے عہد کرنا جو ایصال ثواب مردے کو ثواب پہنچانے کے لیے ہوتے, کیا یہ کرنا درست ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر بچے کیا کرے جس سے والدین کو ثواب ملے؟ تو پہلی چیز تو یہ یاد رکھیے, شریعت نے کیا پہنچتا ہے وہ بتا دیا. میت کو مرنے کے بعد کیا پہنچتا ہے بتا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص آیا اور کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے فلاں والد یا والدہ مر چکی ہے, میں ان کے لیے کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تھوڑا سا اس کو اوپر بھیجنا, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں انسان کے مرنے کے بعد جو ہے اس کو ثواب ملتا ہے, باقی اس کے اجر اور ثواب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ کار خیر,
کوئی اچھا کام اس نے کر کے گیا ہو، کار خیر، کوئی بھی ایسا کام جس سے انسانیت کو نفع ہوتا ہو. دوسرا فرمایا نافع علم، ایسا علم جس سے انسانیت کو فائدہ ہو. تیسرا فرمایا ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو مرنے کے بعد دعا کرے. تین ہی باتیں آپ نے بتائی. چوتھی بات جو آتی ہے کہ اگر اولاد والدین کے لیے خرچ کرے، اس لیے کہ حدیث میں الفاظ ہے اولاد والدین کی کمائی ہے اور انسان کو ہر کمائی ہوئی چیز کا بدلہ ملے گا. تو اولاد جو کچھ کرے اس کا بدلہ والدین کو ملتا ہے. اچھا برا کام کرے اور والدین وجہ تھے اس کی اچھائی کی تو ثواب، اگر والدین کی غیر تربیت سے وہ برا نکلا تو اس کا عذاب بھی ملتا ہے یاد رکھیے. اور ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد، اور اولاد جو خرچ کرے مال وہ والدین کو ملتا ہے، اس لیے کہ اولاد والدین کی کمائی سے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے بعد قرآن خوانی کرو. صحابہ نے کبھی نہیں کہا اپنے بچوں کو کہ ہم مر جائیں گے تو ہمارے لیے قرآن ایصال کرو، یا تیسرا کرو اور 10واں کرو اور 20واں کرو اور 40واں کرو اور سالہ کرو، نہیں کہا نا. تو ہم شریعت کے محتاج ہے کوئی بھی کام میں. تو کیا پہنچتا ہے شریعت نے بتا دیا، اب جو نہیں پہنچتا ہے وہ چھوڑ دیا. تو اب قرآن پہنچتا ہے کیا؟ نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ نے نہیں بتایا نا، بتایا کہ آپ نے کہ نماز پہنچاؤ قرآن پہنچاؤ، نہیں تو ختم نہیں پہنچتا. بتایا کیا؟ نیک اولاد دعا کرے، اس کے بعد نافع علم کار خیر، اور اولاد جو کچھ خرچ کرے وہ ملتا ہے، باقی کچھ بھی نہیں. تو لہٰذا ہم باقی اعمال نہیں کر سکتے. اولاد اب کیا کرے؟ دعائیں. ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو دعائیں کرے. دوسرا انسان کیا کرے؟ دوسرا کام یہ اولاد خرچ کرے والدین کے نام سے. خرچ کہیں بھی خرچ کر سکتے، خرچ کرے، انشاءاللہ یہ دونوں کا اجر و ثواب ملے گا. اور اس سے پہلے کہ اولاد کیا کرے، ہم یہ سوچیں کہ ہم کیا کریں اپنے ایصال کے لیے مرنے سے پہلے. وہ مرنے کے بعد کوئی کرے گا نہیں کرے گا وہ الگ ہے. میں خود اپنی زندگی میں ایصال کر لوں اپنا، جس میں علم کو پھیلاؤں، نافع علم کو، کار خیر خوب کروں زندگی میں، اور اولاد کی اچھی تربیت کروں. یہ اولاد میرے لیے ایصال ہے. والدین اولاد کی تربیت تو نہیں کرتے اور سوچتے مرنے کے بعد یہ ایصال کریں، کچھ نہیں کرتے، پھر وہ صرف لعنت ملامت کرتے، باپ نے یہ نہیں کیا، پڑھایا نہیں، لکھایا نہیں، تربیت نہیں کیا، فلاں نہیں کیا، فلاں نہیں کیا. تو اولاد کی ایسی تربیت کرو کہ مرنے کے بعد ایصال بن جائے آپ کے لیے. تو جو ایصال ثابت ہے ہم وہ نہیں کرتے، اور جو ثابت نہیں ہے 100 قرآن پڑھ کے بخش دو، نقطی بندی پڑھ کے بخش دو، چنے بانٹ دو اس کے نام سے، 10ویں کا کھانا کھلا دو، نہیں پہنچتا. یہ جو پہنچتا وہ چھوڑ کر جو نہیں پہنچتا اس کی تیاری. اور میں کہتا ہوں اپنا ایصال اپنے مرنے سے پہلے کر لیجئے. خامخواہ ڈیپینڈ کیا رہنا کس کو بعد میں بھیجیں گا نہیں بھیجیں گا. اپنا توشہ اپن تیار کر کے رکھو. اور یہ جو ایصال ہوتا ہے یہ آپ کو جہنم سے جنت نہیں دلا سکتا. یہ ایصال وہ ہوتا ہے جو صرف آپ ایڈیشنل کچھ آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے. یہ ایصال آپ کو مکمل کامیابی نہیں دلا سکتا، یاد رکھیے. ایڈیشنل سپورٹ ہو سکتا ہے، ایڈیشنل مارکس. یہ پاسنگ مارکس نہیں دلا سکتا، یہ تو پاس آپ کو ہونا ہے، اس کے بعد ایڈیشنل مارکس ایڈ ہو سکتے ہیں. سمجھے آپ؟ اس طرح سے بہرحال یہ جو ہے ایصال ہوتا ہے. دوسرا بھائی نے سوال کیا کہ کچھ پاس ہوتے ہیں جو بہرا ہونے کے ناطے انسان کو ملتے ہیں. اگر وہ جھوٹے ہو، انسان بہرا نہیں ہے اور پاس بنا لیا، یا میں اس میں اور ایڈ کروں لنگڑا نہیں ہے پاس بنا لیا، گونگا نہیں ہے پاس بنا لیا، اپاہج نہیں ہے، فزیکلی ڈیمیج نہیں پاس بنا لیا، یا پھر عمر 60 سال نہیں ہوئی جا کے فوٹو کھنچا لیتا منہ لٹکا ہوا اور داڑھی کو بولتا اس کو ایڈٹ کر کے ذرا وائٹ کر دو. ہاں کرتے ہیں لوگ، جھوٹا بناتے وہ 60 ایئرس کا وہ، اور پھر بس میں رعایت ملتی ہے نا اسے، ہے نا. تو فوٹو ایسی کھنچاتے بالکل. میں نے دیکھا وہ سے ایک صاحب کو میں نے دیکھا رہے بولا یہ تو تمہارے ابا ہے، ان کے منہ کو کیا ہوا، فالج والے تو نہیں مارا؟ نہیں بولے یہ 60 سال سے اوپر سے دیکھنے کے لیے کی انہوں نے. میرے کو تصویر ایسے منہ لٹکا ہوا، داڑھی کو وائٹ کرا لیے، حالانکہ وہ جوان ہے اور 60 ایئرس کا انہوں نے بنا لیا. اب کیا ہو رہا ہر جگہ رعایت، بھائی ایج کیا ہے تو نکال کے بتا دیتے. تو کیا یہ جھوٹ ہے؟ تو ہاں یہ سب جھوٹ اور دھوکہ ہے. یہ آخرت میں بہت پکڑوں. یہاں تو رعایت مل رہی، 50 روپے کا ٹکٹ کتنے مل رہا؟ 25 میں. وہ آخرت میں 25 ملیں گے آپ کو باقی کی. 25 روپے دھوکے سے آپ نے وہ کیے نا. حکومت نے ان کو یہ سہولت دی جو 60 سال گزار چکے زندگی. مطلب 60 سال میں انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہوگا، یہاں کمایا ہوگا تو اس ملک کو فائدہ بھی دیا. تو حکومت نے یہ کیا کہ ان لوگوں کو جو 60 سال گزار چکے اس ملک میں ہم کو فائدہ دیا اتنا. حکومت کا کام ہے کہ ان کو کچھ سہولتیں دی جائے، دیا اس نے، لیکن آپ ہی اٹھا لے رہے. ایک صاحب ایک مرتبہ جو ہے ٹرین میں تھے اور ایک ٹی ٹی چیکر آ تو اتنے پریشان جس کی حد نہیں. اب جب چیکر آ گیا ان کے پاس تو دونوں پیر ایسے کر کے بیٹھ گئے. اچھے خاصے میں دیکھ رہا تھا ان کو، دونوں پیر ایسے موڑ کے ایسے بیٹھ گئے. میں پریشان ہوں کیا ہو گیا اچانک. ایسا سیٹ پہ بیٹھے، پیر کو آگے کیا اور دونوں موڑ دی. وہ چیکر آیا، چیک کیا تو ان کا ٹکٹ بھی سستا تھا. مطلب ٹکٹ ان کا جو ہے میرے ٹکٹ سے آدھے سے بھی کم ریٹ میں تھا، اور حالانکہ سفر دونوں کا ایک ہی تھا. اور اس کے بعد جو ہے اس نے ان سے کچھ پوچھا تو انہوں نے کہ تھوڑا پیپر بھی نکالے. اس کو فوٹو نہیں تھی، پیپر تھے. اس نے دیکھا اور پیر دیکھا اور چلا گیا. میں نے کہا یہ کیا تھا؟ تو بولے وہ لنگڑوں کو جو ہے بولے جن کے پیر میں ڈیفالٹ رہتا ہے اتنے %، ان کو آدھے زیادہ رعایت رہتی اور ساتھ میں ایک آدمی کو بھی رعایت رہتی. مطلب ان کو 2 ٹکٹ وہ ہوتے کہ بھائی ساتھ میں ایک آدمی ان کے ساتھ جانا، اس کو بھی آدھا ٹکٹ، تم کو بھی آدھا. تو لہٰذا میں تھوڑی دیر کے لیے بولے ایسا ہو گیا تھا. مطلب پاس کس کا ہے؟ وہ بھائی کا ہے. بولے فوٹو نہیں تو پاس بھائی کا لائے، پیر ٹیڑھے کر کے بیٹھ کر لے لیا. میں نے کہا لیکن یہ دھوکہ ہوا نا.
یہ ریلوے کو دھوکہ ہوا، یہ غیر مجسم ہے، لیکن آخرت میں آ جائیں گے یہ سب جسم لے کر، کہ دھوکہ دیا تھا اللہ ہم کو. مومن دھوکہ نہیں دے سکتا کسی کو. تو گونگا، بہرا، لنگڑا، لولا، 60 ایئرس، سوتنترا سینانی اور عورتوں کا، یہ سب جھوٹے چیزیں ہوں گی. اگر یہ نہیں ہے تو وہ کیجیے. اچھا، صرف اس پہ جھوٹ نہیں، میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر حکومت یہ کرے کہ 2 لاکھ سے کم جس کی انکم ہے سالانہ وہی مائنورٹی کا فارم بھرے، اور آپ اس کو فارم کو بھر رہے ہیں، ہاں میری 2 لاکھ سے کم ہے، حکومت مجھے دے دیا جائے 25,000 مائنورٹی. جھوٹ، دھوکہ دیا آپ نے. اس لیے کہ جو 2 لاکھ کے واقع مستحق ہیں ان تک نہیں پہنچی. ہلی ایریا ریجن میں آپ رہتے ہیں، آپ کو سہولت ہے کہ آپ ہلی ایریا ریجن میں، تو آپ کو تعلیم آدھے میں، آپ رہتے تو نہیں، آپ نے سرٹیفکیٹ بنا لیا خلدآباد کا ہلی ریجن اور لے کے. بیچارے جو مستحق ہوتے ہیں نا اس کے، ان کو تو بنتا ہی نہیں سرٹیفکیٹ، جو نہیں ہوتے وہی بشہروں میں بنا رہے. SC ST کو فلاں ہے، VGNT کو یہ ہے، OBC کو یہ ہے، آپ نے جھوٹا بنا لیا، تڑوی پٹھان فلاں فلاں فلاں، گاڑوڑی سیاد، یہ بنا لیتے ہیں فوراً. اس سے کیا ہوتا ہے، سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے SC ST کا، اور فوراً چلے گئے، حکومت سے سہولتیں لے لی، سیٹ لے لی، فلاں لے لی. تو یہ آخرت میں دھوکے میں آئیں گا، جھوٹ میں آئیں گا، اور اس کے نقصانات بہت لمبے ہیں. یاد رکھیے. آپ یہ مت سمجھیے کون دیکھ رہا، کون کر رہا، کس کو معلوم. ہزاروں لوگ کرتے ہیں، ارے ہزاروں لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو میں کیا کروں؟ ہزار لوگ شرک کرتے تو میں کیا کروں؟ ہزار لوگ زنا کرتے تو کیا میں بھی کروں؟ میں کیا کروں؟ ان کا مسئلہ ہے نا. میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں یہ کام نہیں کر سکتا. یہ بہت اہم ہے. کالج میں ایڈمیشن لیتے سب EBC بھرو، سب EBC بھرو. اکنامکلی بیکورڈ کلاس کے لیے EBC ہوتا ہے. ٹیچرس کو بھی سمجھ میں نہیں آتا. کالج مینجمنٹ نہیں، بھر دو جی، تم بھی بھر دو، بہت ہو گیا تمہارے باپ کے پاس پیسہ، بھرو جاؤ. خواہ بھراتے ہیں. جب میں کالج میں تھا میں نے کہا مجھے EBC نہیں بھرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، اس میں لکھا ہوا تھا جس کی سالانہ انکم 4,800 سے کم. مطلب کتنا بڑا جھوٹ. سالانہ انکم 4,800 سے کم ہو تو EBC بھرے. 4,800 تو یہ تو ایک اللہ کی نعمت جھٹلانا ہو جائیں گے. ہزاروں لاکھوں کما رہے اور لکھ رہے 4,800 سالانہ. تو میں نے کہا یہ میں لکھ نہیں سکتا. تو کہا لاؤ میں بھر دیتا ہوں. مطلب تم بھر دو گے لیکن فائدہ مجھے ہو رہا نا، میں نہیں کر سکتا. اس سے کالج کو بھی گرانٹ ملتا ہے بہت چیزیں، معلوم آپ. تو کالج والے بھی چاہتے آپ بھرے. میں نے کہا میں نہیں بھروں گا. تو کہا نہیں میں فارم نہیں بھرتا تمہارا. اس نے میرا فارم نہیں لیا. پھر میں والد صاحب کو لے کے آ گیا کہ بھائی میرے ساتھ وہ چلو. پھر میں نے لوگوں کو بتایا، تب انہوں نے کہا تم پاگل ہو گئے، بہت مستی آ گئی، تو پیسہ زیادہ ہو گیا. میں نے کہا میں جھوٹ کیسا لکھوں گا؟ 4,800 نہیں ہے ہماری سالانہ انکم، کیسا لکھوں؟ اچھا کتنے بولے پھر بتاؤ. مطلب ضروری نہیں یہ بھی بتانا، اتنی نہیں ہے بس ختم ہو گیا. آپ کتنی ہے یہ تھوڑی پوچھ رہی حکومت. کیا بولا گیا وہاں کہ 4,800 سے کم ہے تو بھرو. یہ تھوڑی لکھا ہوا ہے کہ زیادہ کتنی ہے. تو بس آپ بھر دیجیے میرا فارم. میں 4,800 زیادہ ہے، مجھے EBC نہیں چاہیے. سمجھ رہا. اور کتنی فیس تھی مان؟ EBC کی فیس تھی 2,220 روپئے، اور نان EBC کی فیس تھی 2,220 روپئے. صرف 2,000 روپئے کے لیے آپ اتنے سال جھوٹ لکھیں گے کہ میں اکنامکلی بیکورڈ کلاس ہوں. دھوکہ ہے. اور ہو سکتا ہے واقعی میں اگر اکنامکلی بیکورڈ کلاس کا بچہ بعد میں ایڈمیشن لے، اور ہم نے پورے جو ہے فارورڈ کلاس نے بھر دیا جس کو اللہ نے دیا ہے، اور پورے فارم بھر دے، تو وہ آدمی اس کا تو حق ماریں گے نا. تو جتنے لوگوں نے جھوٹ لکھا نا وہ سب کو عذاب ملے گا. اسے ایک کا حق ایک کا ہی جائیں گا. ان آخرت میں تو وہ ایک پکڑ لیں گے نا سب کو کہ میرا حق کیا اللہ میں نہیں دے سکتا. 4,800 کیا، میرے کو تو والد ہی نہیں تھے اور میں کچھ بھی نہیں کماتا تھا، میری والدہ نے مجھے پالا، اور یہ لوگ تو ختم ہی ہے نا. کہ تو اس میں باپ کی انکم ہوتی ہے، ماں کی نہیں ہوتی. اگر باپ نہیں ہے تو پھر سمجھو اس کو تو دی جائیں گی EBC، کہ تو وہ تو اکنامکلی وہ ہو جاتا، ویک ہوتا. تو ہم حق مار لیں گے نا اس کا. ٹھیک نہیں. ہاں لڑکیوں کو گورنمنٹ نے سب کو دے دی، مان لڑکیوں کو سب کو 12 تک فری ہے ایجوکیشن، تو وہ تو بھر سکتے ہیں. اس لیے گورنمنٹ سے فری ہے ان کو ایجوکیشن، چاہے وہ اکنامکلی فارورڈ ہو، بیکورڈ ہو، یہ ہو وہ ہو. تو ایسا کوئی بھی سرٹیفکیٹ جس میں جھوٹ ہو آپ بالکل مت بنائیے. چاہے اندھا، لنگڑا، لولا، بہرا، کاسٹ، یا کوئی ایسی چیز جو دھوکے والا ہو، جس میں لکھا گیا ہو کہ شرائط میں اتنے لاکھ، تو آپ مت بھریے. اس لیے کہ وہ درست نہیں ہوتا ہے، وہ دھوکے میں شامل ہے. اور یہ دھوکہ اور جھوٹ اس میں بھی ہوگا کہ آپ کارپوریشن کے نل ہے، کارپوریشن کے میٹرز ہے، یہ بھی ہوتا ہے لوگ اس میں چوری کرتے ہیں، یہ بھی اس میں شامل ہے. یہ بھی دھوکہ. یاد رکھیے شریعت دھوکے کو نہیں مانتی. جانوروں سے دھوکے کو نہیں مانتی ہے تو انسانوں سے دھوکہ کہاں سے مانیں گی؟ امام بخاری اس آدمی کی روایت نہیں لیتے، وہ اونٹ سے جھوٹ بول رہا تھا. تو آپ انسانوں سے جھوٹ بول کر آپ کو کیا لگتا ہے بہت تقوی پرہیزگاری پہ زندگی گزریں گی؟ لائٹ چرا لیتے ہیں، نل بتاتے آدھا انچ کا اور لگاتے 1 انچ کا، وہاں ہے نا کام کراتے 1 انچ کا. دھوکہ ہے یہ. آپ نے زیادہ پانی لیا دوسرے کا حق مارا، اس لیے جس کا پریشر کم ہوگا، جو آدھے کا پورا پیسہ بھر رہا ہے، آپ دھوکہ دے رہے ہیں اس کو، آپ حق مار رہے ہیں اس کا. معلوم آپ کو کہ تو آپ نے تو لگا لیا. ہوتا کیا ہے؟ بس سب یہی سوچتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ سوچ نہیں ہونا چاہیے اندر کی. دین میں تو خطر نہیں، دنیا میں بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ اگر ساؤتھ انڈیا جائے تو وہاں ایسا کوئی آدمی نہیں ملے گا جو بولیں گا اس سے ہوتا کیا ہے، بولیں گا ایسا کیوں ہو رہا ہے. اگر بولیں حکومت نے پالیسی بنایا تو بولیں گا ایسا کیوں. وہی نہیں بولتا چلتا ہے جان دو اب کر دیے کیا ہوتا. نہیں، وہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ریزننگ کرتے ہیں.
تو دین میں بھی مزاج ہونا چاہیے. ایسا نہیں چلتا. ایسا کیوں؟ یہ نہیں ہوتا, یہ درست نہیں ہے, نہیں چلتا ہے. سب چرا رہے تم بھی چراؤ. ارے سب کچھ بھی کریں گے تو میں کیا کروں؟ کرے وہ کرنا ہے تو. اب اتنا بل ہم کہاں سے بھریں گے؟ تو اتنا استعمال مت کرو. لائٹ استعمال کرنا سنت ہے, فرض ہے, نفل ہے, کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اندھیرے میں رہو نا, یہ ایک سہولت ہے. اب میرے پاس کار نہیں ہے تو میں کسی کا خون کر کے کار چرا سکتا ہوں اس کی؟ میرے پاس کار نہیں نا, سب کے پاس ہے. نہیں ہے تو مت چلاؤ. اللہ نے طاقت نہیں تو بل مت بھرو. سب کچھ لگائیں گے دنیا بھر کا سامان اور پھر میٹر میں گاڑیاں کریں گے کہ اس کا بل کم ہے, کیسے چلیں گا؟ استعمال مت کیجیے آپ. جتنا ہو رہا اتنے کا بل دیجیے آپ. اچھا نہیں پھر تو ہم جی نہیں سکیں گے, تو پھر مر جائیے. دھوکہ نہیں دے سکتے, لیکن آپ دھوکہ نہیں دے سکتے. جیسے رہیں گے تکلیف میں رہیں گے, بھائی لائٹ نہیں ہے, بہت مشکل ہے, مچھر کاٹ رہے ہیں, تھوڑے دن میں ہو سکتا ہے جلدی مر جائے, کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے پاس سچے اٹھیں گے. اللہ دھوکہ نہیں دیا میں نے, لیکن کسی کو چرا کے نہیں استعمال کیا, اس کا سامان مکس نہیں کیا چیزوں کے اندر, لوگوں کو دھوکہ نہیں پہنچایا, پانی نہیں ملاتا تھا, جھوٹے سرٹیفکیٹ میں نے نہیں بنایا, لوگ بنا رہے تھے. میں نے اپنے حق پر چلا جس کی وجہ سے میرے کو یہ نقصان ہوا, فلاں ہوا. الحمدللہ میں حق پر تو تھا میرے بعد بھی, لیکن جھوٹ. اب ایئرٹیل کے سرور ڈاؤن ہے, لگاؤ فون, انٹرنیشنل کالز فری جا رہے. ہاں کہ کسی باغ پر اگر اس کا مالی نہ ہو تو کیا آپ کو لوٹنے کی اجازت ہے اس باغ کو؟ نہیں. مالی نہیں ہے تو آپ کہیں گے نہیں اب تو میں اندر جاؤں گا بھی نہیں, اس لیے کہ الزام لگ سکتا ہے مجھ پر. جب مالی آئیں گا وہ دیکھ بھال کریں گے. تو یہی ہوا نا کہ اگر آپ کے گھر کا دروازہ کھلا رہے تو مجھے حق ہے لوٹنے کا, اس لیے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے نا. کال کر رہے جھوٹے کال. ہاں ریلائنس بولے 1 مہینہ فری ہے تو اس کو کچھ بھی کرو, بعد میں نمبر بند کر دو. یہ آخرت میں کھڑے ہوں گے سوا کر. غیر مجسم چیزیں جسم لیں گی, اللہ سے حساب کریں گی, اس کا کچھ بھی نہیں فائدہ ہوگا, میرا نقصان کر کے چل جائیں گی. تو ایسا کوئی بھی کام یہ جھوٹ اور دھوکے میں ہے, چاہے وہ حکومت سے ہو, غیر حکومت سے ہو, اداروں سے ہو, یا غیر مجسم یا جسم والے چیزوں سے ہو, یا ایسے کوئی کام جس میں آپ دھوکہ دے رہے ہیں, اس کا دنیا اور اخروی بہت بڑا نقصان ہے. یہ اندازہ ابھی نہیں ہوتا ہے, لیکن آخرت میں بہت شاید اس چیز کے لیے پچھتائیں گے. چھوٹا سا کام کیا تھا, ہو سکتا طاقت تھی, بھر سکتا تھا. مجھے یاد ہے ایک صاحب, اللہ ان پر رحم کرے, ان کی مغفرت کرے, ان کا انتقال ہو گیا. میں ان سے جب پہلی بار ملا تھا تو وہ بہت چھوٹی سی نوکری پر تھے, اور ان کے گھر میں لائٹ کا میٹر تھا. تو میں نے ایک دن ان سے ایسے ہی پوچھا, انکل میٹر کا بل کتنا آتا؟ تو کہا بیٹا بہت زیادہ آتا ہے, 1600-1700 آتا ہے. جب بہرحال جب سب چلتا تھا, 10 سے پہلے کی بات ہے, ارے انکل یہ تو بہت آسان ہے, 800 روپये میں یہ ہوتا, وہ ہوتا, فلاں ہوتا, آپ کر دیجئے. تو بولے نہیں بیٹا, لیکن آخرت میں کیا جواب دوں گا اللہ کو؟ ابھی تو آپ کرا دیں گے اور میں کر لوں گا آپ کی امی, آخرت میں جواب کیا دوں گا؟ مجھے لگا بڑی تعجب کی بات ہے. بڑا مجھے ان کا اثر ہوا تھا کہ واقعی میں وہ آدمی ایک اصول پر ہے, اس کی تنخواہ کم ہے لیکن وہ میٹر کا بل, اس لیے کہ میں استعمال کرتا ہوں, بچے پڑھتے ہیں, تعلیم حاصل کرتے ہیں, گیزر چلتا ہے گھر میں, فلاں ہوتا ہے, موٹریں جلتی ہے, تو میں دینا چاہیے کیونکہ میں سروسز لے رہا ہوں. ٹھیک ہے آپ یہ کرا دیں گے, لیکن آخرت میں کیا آپ آئیں گے میرے لیے؟ میں نے کہا نہیں میں تو نہیں آ سکتا. تو کہا بس پھر آپ ایسا مشورہ مت دیجیے پھر مجھے. واقعی میں اصول ہونا چاہیے انسان کی زندگی, دھوکہ نہیں, تاکہ پاک دامنی ہوتی ہے انسان کی, ذہنی طور سے پاکیزگی ہر چیز میں. ٹھیک ہے, اس کی جو ہے کوشش کریں, ورنہ ہر جگہ لوگ کیا کرتے ہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا دھوکہ دے دیتے ہیں. بہت سی جگہ ہوتا ہے, کسی نے فون پہ لاک ڈالا, فون نہیں لگنا, تو آپ آئی ڈی سے وائر ادھر سے نکال کے فون کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں چتر چالاکی. یہ تو ہو سکتا ہے چتر چالاکی 1-2 منٹ, 4 منٹ, 10 منٹ کی, آخرت کے نقصان بہت زیادہ ہوں گے. اس لیے کہ دھوکہ اللہ برداشت نہیں کرے, دھوکہ نہیں, جھوٹ برداشت نہیں کرتا اللہ, اس کی سزا تو ملنا ہے. چاہے مسلم سے بولو, غیر مسلم سے بولو, مجسم جو انسان ہوتے ہیں ان سے بولو, غیر مجسم اداروں سے بولو. ہاں ادارے میں لکھ دیا میری تنخواہ جو ہے اتنی, میرے کو اس کے لہٰذا اس کے تحت مجھے فلاں ڈونیشن دیا جائے, نہیں ہے آپ اس لائق, تو آپ نے جھوٹ بولا اس سے, اس کا بھی آپ کو حساب کرنا ہے. تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کریں.